شخص ہے، خوش قسمت، خوش نصیب فرد ہے جن کے ابتدائی زندگی کے قریباً 6.5-7 سال رسول اللہ کے سائے میں گزرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہوا ایک لمحہ بھی صدیوں پہ بھاری ہے، لیکن حضرت امام حسین کو تو دن رات مہینے نہیں، سال سال میسر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ بزرگوں نے لکھا ہے شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ نبی پاک نے نبوت کی نظر سے آپ کے مستقبل کے مقام کو دیکھ لیا۔ یہ تو آپ کو بھی خبر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ نواسہ آپ کی گود میں تھا کہ حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر عام ہو گئی تھی۔ غالباً میں نے پچھلے جمعے کچھ عرض کیا تھا کہ حضرت ام فضل جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، جنہوں نے حضرت امام حسین کی پیدائش سے پہلے ہی خواب دیکھا تھا، وہ فرماتی ہے میں نے امام حسین کو نبی پاک کی گود میں سلایا تو حضور امام حسین کو گود میں لے کر رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگ اپنے بچوں کو گود میں لے کر خوش ہوتے ہیں، آپ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ گویا امام حسین ابھی حضور کی گود میں ہی تھے، چلنے کے قابل نہیں تھے کہ آپ کی شہادت کی خبر عام ہو گئی۔ بہت ساری احادیث اس بارے میں ملتی ہیں۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نواسہ جب چلنے کے قابل ہوا تو ایک دن نبی پاک علیہ السلام اپنے حجرہ پاک میں تشریف فرما تھے، اور بارش پر جو موکل فرشتہ ہے، بارشیں برسانے پر جس کی ڈیوٹی ہے، وہ حاضر ہوا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، نبی پاک نے بتایا اس فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے نبی کی زیارت کروں۔ وہ فرشتہ حضور کی ملاقات، حضور کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو نبی پاک نے حضرت ام سلمہ کو اپنے حجرے کے دروازے پر بٹھا دیا، فرمایا دروازے پر بیٹھ جاؤ، کسی کو اندر مت آنے دینا، کوئی اندر نہ آئے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں دروازے پہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری، امام حسین لڑکھڑاتے ہوئے، کیونکہ اتنی سکت و طاقت نہیں تھی، ابھی بچپنا ابتدا تھی، وہ پہنچ گئے۔ اب میں نے اپنا بازو آگے کر دیا تاکہ آپ کو روکوں، روکا میں نے اور دونوں بازوں سے میں نے تھام دیا، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ جب امام حسین رو پڑے، حضرت سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے راستہ چھوڑ دیا، میں نے کہا میں حضور کی ناراضگی سہ لوں گی، جو کہنا ہے کہہ لوں گی، لیکن میں انہیں روتا نہیں دیکھ سکتی۔ امام حسین آگے جب گئے تو بیوی فرماتی ہیں میں دیکھتی رہی دروازے سے کہ آپ تو فرشتوں سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن امام حسین گئے تو انہوں نے جاتے ہی حضور کے آگے رانوں پر پاؤں رکھے تو حضور نے بازو کھول کے انہیں اپنے سینے سے لپٹا لیا، اور حضرت امام حسین کو حضور نے چوما۔
فرشتے سے توجہ ہٹ گئی، توجہ امام حسین کی طرف ہے۔ تو فرشتے نے جب یہ محبت، یہ پیار بے انتہا دیکھا، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ اس طوطے سے، اس بچے سے بہت محبت کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے بہت ہی پیارا ہے۔ اب فرشتے نے جو عالم ملکوت کا راز تھا وہ کھول دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ان امتک ستقتل، ان قریب آپ کی امت آپ کے اسی بچے کو شہید کر دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ نے دوبارہ امام حسین کو گلے لگایا۔ اب وہ دکھ بھی سامنے آ گیا۔ نبی پاک نے فرشتے سے کہا کہ وَهُمْ مُؤْمِنُونَ بِي، کہ میرے کلمہ پڑھنے والے، میرے امتی، کیا باقی میری امت میرے بچے کو شہید کرے گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی کربلا کی مٹی آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ اس فرشتے نے، فرشتوں کے آگے آنے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس نے خاک کربلا اٹھائی اور حضور کو پیش کی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، امام حسین کو سینے سے لگایا اور ایک ہاتھ سے اس مٹی کو ایسے اپنے ہاتھ کے اندر کرنے لگے۔ آنکھوں سے آنسو جاری، مٹی کو آپ ایسے کر رہے ہیں۔ جب باہر آئے تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں ڈر گئی کہ شاید حضور میری سستی کی وجہ سے رنجیدہ ہے، ملال میں ہے، دکھی ہے۔ میں نے حضور کو اپنی معذرت پیش کی، عذر پیش کیا کہ حضور یہ رو پڑا، اس لیے میں اسے روک نہیں سکی، کیونکہ آپ خود فرماتے ہیں اسے رلایا نہ کرو۔ سرکار چپ کر کے مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے۔ جب نبی پاک مسجد نبوی میں پہنچے تو آگے صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ انہوں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، پریشان ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس نے رلا دیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک فرشتہ آیا تھا جس نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر ڈالے۔ صحابہ کرام نے جب یہ لفظ سنے، اب امام حسین تو اتنی چھوٹے کہ وہ حضور کے سینے سے لپٹے ہوئے، یعنی اس بات کو وہ اچھی طرح سمجھ بھی نہ پائے کہ لوگ مجھے ذبح کر ڈالیں گے، مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ بسم اللہ جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میری امت میرے اس بچے کو شہید کرے۔ اب صحابہ کرام حیران ہوئے اس بات کو سن کر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہ کچھ بتایا۔ فرمایا وہ فرشتہ خاک بھی کربلا کی دے کر گیا ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر ڈالے۔ صحابہ کرام نے وہی سوال پھر کیا جو حضور نے فرشتے سے کیا تھا کہ حضور وہ آپ کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کو اپنا نبی مانیں گے، پھر بھی آپ کے بچوں کو قتل کریں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میرا کلمہ بھی پڑھیں گے، مجھے نبی بھی مانیں گے، میرے بچوں کو ذبح بھی کر دیں گے۔ دوسری حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام سے ہے کہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کیفیت میں دیکھا، کیونکہ آپ امام حسین کو کوشش کرتے تھے اپنے سے جدا نہیں فرماتے تھے۔ جب تک آپ مسجد نبوی میں رہتے، گھر میں رہتے تو یہ شہزادگان حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام نے بھی پوچھا یا رسول اللہ آپ کو اس بچے سے بہت محبت ہے؟ فرمایا مجھے بہت ہی محبت ہے۔
تو جبریل نے کربلا کی مٹی لا کر سامنے کر دی. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ خاک کربلا ہے, اسی مٹی پر تیرا یہ بیٹا شہید ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو حضرت سیدہ ام سلمہ, اب ازواج مطہرات اور بھی حجرے تھے قریب, یہ بات سمجھنے والی ہے, تو حضور نے یہ مٹی کسی اور اپنی زوجہ کو نہیں دی. خاک کربلا حضور نے حضرت ام سلمہ کو دی کہ یہ مٹی لو. اذا تحولت هذه التربة دما, جس دن یہ مٹی خون میں بدل گئی, فاعلمی ان ابنی ھذا قد قتل, اس دن تو سمجھ لینا کہ میرا یہ بیٹا شہید ہو گیا. سبحان اللہ. جس دن یہ مٹی خون میں بدل گئی, فاعلمی, تو اس دن سمجھ لینا کہ یہ میرا بیٹا شہید ہو گیا. حضرت ام سلمہ نے وہ خاک کربلا لی, محفوظ کی, اور آپ کی عادت تھی, امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن عساکر لکھتے ہیں کہ آپ کی عادت تھی, بی بی ام سلمہ روزانہ اس مٹی کو دیکھتی تھی اور پھر اس مٹی کو دیکھ کے اس سے باتیں کرتی تھی. آج کہتی تھی اے خاک, جس دن تو خون میں بدل گئی وہ دن میرے لیے قیامت کا دن ہو. امام حسین کی شہادت کی خبریں آپ کے بچپنے سے مشہور تھی. آسمان و زمین میں ساری دنیا کو پتا تھا کہ یہ نواسہ رسول اللہ کا مظلومیت کی حالت میں شہید ہو جائے. اب آپ سوچیں, یہ تمام احادیث سامنے رکھ کر جس ماں کو پتا ہو یہ میرا بیٹا مہمان ہے, جس باپ کو یہ خبر ہے, جس نانے کو یہ پتا ہو, جن بہنوں کو یہ پتا ہو ہمارا یہ بھائی شہید ہو جائے گا, یہ قتل ہو جائے گا. اللہ نے موت کو اس لیے چھپا کے رکھا ہے تاکہ بندہ مرنے سے پہلے نہ مر جائے. قیامت کو اسی لیے چھپا کے رکھا ہے, آئے گی تو اچانک, لیکن اگر بتا دیا جائے کہ فلاں دن, فلاں ہفتے, فلاں گھڑی قیامت آ جائے گی, لوگ تو مرنے سے پہلے مر جائیں گے. اسی لیے رب نے لوگوں سے موت کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ یہ مرنے سے پہلے اس دکھ میں گھل گھل کر نہ مر جائیں کہ ہم نے پرسوں مر جاتا. اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ تیری زندگی کے آج 12 دن رہ گئے, آج 11 دن رہ گئے, آج 10 دن رہ گئے, وہ تو مرنے سے پھر اکیلا نہیں, اس کا پورا خاندان ہی مرتا ہے. پل پل اس کی جان نکلتی رہتی ہے, ہر روز مرتا ہے, ہر روز جیتا ہے. یہ اتنا بڑا غم ہے, اتنا بڑا امتحان ہے کہ بندہ سوچ سمجھ سکتا ہے لیکن سہ نہیں سکتا. تو یہ وہ امتحان ہے جو امام حسین کی پیدائش سے ہی شروع ہو گیا تھا, پیدائش سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ امام حسین شہید ہو جائیں گے. شہادت کی خبریں عام ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری زبانوں پر زبان زد خاص و عام تھا کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوئے, یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب جنگ صفین سے واپس آئے اور اسی نینوا, اسے نینوا بھی کہتے ہیں, ارض طف بھی کہتے ہیں, ارض کربلا بھی کہتے ہیں, اسی جگہ جب پہنچے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی آہ نکل گئی اور آپ روئے, اور روتے روتے آپ نے کہا ابو عبداللہ صبر کرنا, ابو عبداللہ صبر کرنا. حضرت امام حسین کی کنیت تھی ابو عبداللہ. عربی جب کسی کو عزت سے پکارتے تھے تو اس کو نام کی بجائے ابو عبداللہ. تو حضرت مولا علی بھی امام حسین آپ کے بیٹے تھے, بیٹے ہونے کے باوجود آپ کو تعظیم و تکریم بخشا کرتے تھے. اللہ, ابو عبداللہ صبر کرنا,
ابو عبداللہ صبر کرنا۔ حضرت سیدنا امام حسین کہتے ہیں کہ میں تو پیچھے کھڑا تھا، میں نے حوصلہ نہیں کیا۔ امام حسن نے، اور ایک خادم تھا، اس نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا حضور حسن تو حسین تو یہ کھڑے ہیں، آپ کے پہلو میں ہیں، آپ صبر کی تلقین کسے کر رہے ہیں؟ بے خودی جب ہو تو ایسا ہوتا ہے، وارفتگی، بندہ گم ہو جاتا ہے کھڑا کھڑا۔ تو غم و اندوہ میں حضرت علی اتنا گم ہوئے کہ آپ ادھر سے غافل ہو گئے، ساری توجہ کربلا کی طرف چلی گئی۔ اللہ، آپ نے کہا ابو عبداللہ صبر کرنا، ابو عبداللہ صبر کرنا۔ امام حسین کہتے ہیں جب توجہ دلائی گئی کہ آپ صبر کا کسے کہہ رہے ہیں، حسین تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ نے سر نیچے کر لیا اور آنکھیں بند کی تو آنسو داڑھی تک چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہاں دیکھ رہے ہو، میں پتہ نہیں کہاں دیکھ رہا ہوں، علی کی نظر پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ فرمایا ایک جماعت آئے گی، یہی اس کا ڈیرا ہوگا، ایک جماعت آئے گی، یہی اس کا ڈیرا ہوگا، اور نیزہ کھینچ کے لکیریں کھینچی، وہاں چل کے لکیر ماری، فرمایا یہاں ان کے خیمے ہوں گے، پھر دور چلے گئے، فرمایا یہاں ان کے لاشیں گرے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ یہاں جماعت آئے گی شہید ہو جائے گی، جگہ کے اوپر جنگ بدر کو یاد کریں، سرکار نے اسی طرح لکیریں کھینچی تھی، فرمایا یہاں کوئی فلاں گرے گا، یہاں فلاں گرے گا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں جہاں لکیر کھینچی تھی نبی نے، اس لکیر سے کوئی آگے پیچھے نہیں گرا، وہیں گرا۔ تو وہ نبی ہے، یہ علی ہے، کیا شان ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں محمد عربی علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس شہر کا در ہے، اس شہر علم کا گیٹ علی ہے، دروازہ علی ہے۔ بالکل سیم وہی کیفیت، فرق اتنا ہے کہ نبی پاک نے غیروں کی خبر دی تھی، مولا علی نے اپنوں کی خبر دی۔ ایسے لکیر کھینچی، فرمایا یہاں خیمے ہوں گے، پھر دور چلے گئے، پھر لکیر کھینچی، فرمایا یہاں ان کے لاشیں گریں گے، اور آگے فرمایا کہ وہ جماعت ہوگی یدخلون الجنت بغیر حساب، جو جنت میں جائے گی، لیکن کس شکل میں؟ جنت میں جائے گی، نہ میزان پہ ترازو پہ روکا جائے گا کہ عمل تولے، نہ پل صراط پہ لے جایا جائے گا کہ یہاں سے گزرو، نہ حساب نہ کتاب، یدخلون الجنت بغیر حساب۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ حسین، یا حسین، اللہ۔ فرمایا کہ یہ جماعت بغیر حساب کے جنت میں جائے گی۔ اب ذرا ایک حدیث اس کے ساتھ بھی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، رسول، نبی، ولی سب اسی راہ سے آئیں گے، میزان پہ بھی آئیں گے، پل صراط پہ بھی آئیں گے، اس پراسس جو قیامت کا ہے اس سے سارے ہو کے گزریں گے، ایک جماعت اپنی قبروں سے اٹھے گی سیدھی جنت۔ اللہ سبحان اللہ۔ اب حضرت علی کا قول بھی ذہن میں رکھیں گے حدیث کے، وہ ایک جماعت اٹھے گی سیدھی جنت، نہ میزان پہ کوئی روکے گی کہ تمہارے، ورنہ میزان حق، اللہ فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، اس دن میزان حق ہے۔
فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. یہ بھی حق ہے. میں جن کے اعمال بھاری وہ بنیں گے مہمان سرکاری. جن کے اپنا اعمال ہاولے وہ بیچارے جہنم میں کھاؤ. ہر بندہ نبی ولی رسول اس پراسس اس راہ سے، لیکن ایک جماعت سیدھی جائے. فرشتے روکیں گے، کہیں گے آپ کون ہیں؟ نبی ہے، انبیاء ہے، رسول ہے. وہ کہیں گے نہ انبیاء ہے نہ رسول ہے. وہ کہیں گے میزان پہ گئے، میزان پہ گئے، کہیں گے نہیں گئے. پل صراط پہ گئے، کہیں گے نہیں گئے. اس رستے سے گئے، کہا نہیں گئے. بس اٹھے آرڈر ہوا، کیا پوچھنا، کیسا حساب، کیسا میزان. جاؤ سارا جہان ادھر تم مہمان ادھر. وہ کہیں گے اپنا نام تو بتاؤ، پہچان تو بتاؤ، تعارف کیا ہے. وہ کہیں گے نحن اہل البلاء، ہم ہیں ابتلا والے، آزمائش امتحان. ہم ہیں اہل بلا، اہل رضا. اسی لیے حضرت امام احمد رضا نے یہی لفظ امام حسین کے لیے استعمال کیا. کہتے ہیں وہ شہید بلا. حدیث کے لفظ نحن اہل البلا، ہم ہیں ابتلا آزمائش بلا والے. اور اعلیٰ حضرت نے بالکل وہی لفظ وہاں رکھا، کہا وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا، اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. اب لفظ نہیں ہوتی ہے امام احمد رضا کے. کہتے ہیں درے درجے نجف، درے درجے نجف مہرے برجے شرف، رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام. اس لیے حضرت مولا علی کو بھی خبر ہے کہ میرا بیٹا کربلا کی زمین پہ شہید ہوگا. نبی پاک بھی امام حسین کو گود میں اٹھا کر یہ خبریں سناتے ہیں، یہ میرا بچہ شہید ہوگا. پھر زمین کا نام، پھر خاک مٹی بھی دکھاتے ہیں اس خاک پہ. اور یہاں تک کہ نبی پاک کو جب جبریل نے، فرشتوں نے یہ بتایا، نبی پاک نے فرمایا جبریل ایک مشورہ دے. کہا حضور فرمایا میں رب سے عرض نہ کروں کہ تقدیر بدل جائے، امتحان ٹل جائے. عرض نہ کروں میں اپنے خدا سے. یہ بات سمجھنے اور دماغ میں رکھنے والی ہے. عموماً لوگ اعتراض کرتے ہیں جی نبی پاک کو طاقت ہوتی تو اپنے نواسے کو بچاتے. اب ہیں ایسے اندھے، علم عقل سے اندھے، اندر کے گندے، عقیدے کے گندے، چمگادڑ نسل کے لوگ سوچتے سمجھتے نہیں. اعتراض کر دیا. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا جبریل میں رب سے عرض نہ کروں تقدیر بدل دے، یہ امتحان ٹل جائے، تقدیر بدل جائے. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ ویسے تو آپ کی مرضی ہے، آپ جانے مالک جانے، لیکن یہ امر الہی ہے، قد کتبہ اللہ، جو اللہ نے لکھ دیا ہے، یعنی یہ اللہ کی قضا ہے، اللہ کی یہ
فیصلہ وہ کر چکا ہے، اب آپ چاہیں تو عرض کریں کہ فیصلہ بدل جائے۔ فیصلے بدلتے ہیں، نبی پاک خود فرماتے ہیں کہ تقدیر نہیں بدلتی مگر دعا سے تقدیریں بھی بدل جاتی، الٹ جائیں گی تدبیریں، بدل جائیں گی تقدیریں، حقیقت ہے نہیں میرے تخیل کی یہ خلاقی۔ کون اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ سرکار فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر نہیں بدلتی، ہاتھ اٹھے تو تقدیر بھی بدل جاتی۔ اگر تیرے میرے ہاتھ اٹھنے کا رب اتنا کرم فرماتا ہے تو محبوب کا ہاتھ اٹھے۔ اگر گناہگاروں کی زنجیریں ٹوٹ سکتی ہے، جماعتوں کی جماعتیں جہنم سے چھوٹ سکتی ہے، تو نبی کے نوازوں کی تقدیر کیوں نہیں بدل سکتی؟ لیکن تقدیر بدل سکتی ہے، بدل بھی جاتی، لیکن اللہ، جبریل نے کہا اللہ کی قضا ہے، اللہ کی قضا ہے۔ اب یا رسول اللہ رستے ہیں دو، یا قضا پہ ہو جاؤ راضی، یا قضا پہ ہو جاؤ راضی اور کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آپ بھی امتحان میں کامیاب، آپ کی اولاد بھی کامیاب۔ اگر آپ دعا فرمائیں گے تو دوسری صف میں آ جائیں گے۔ دوسری صف یہ ہے کہ اللہ کی قضا کو بندہ کہے میں سہ نہیں سکتا، یہ بھار میں اٹھا نہیں سکتا، بندہ حوصلہ ہارنے لگے، اب دعا کرے مولا مہربانی فرما میں یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتا، آپ کی مرضی ہے، رضا والوں میں، بلا والوں میں، بلند لوگوں میں جائیں یا ذرا نیچے والوں میں آئے، لیکن سرکار تو اہل رضا کے سلطان تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری زندگی سرکار کے کوچے میں گزری، جو ہوا حضور نے کبھی نہ کہا کہ یوں کیوں نہ ہوا، کاش یوں ہو جاتا، کاش یوں ہو جاتا۔ سرکار نے پوری زندگی یہ نہیں کہا، بلکہ جو کہا جو تو نے چاہا وہی تیری خوشی کے سامنے، تیری رضا کے سامنے، میری خوشی خوشی نہیں، میری رضا رضا نہیں۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو خوبصورتی سے بے غبار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں رضا یہ ہے کہ گل میری ہاتھ تیرے سجنا، گل میری ہاتھ تیرے سجنا تے اچا سہنا بھرنا۔ کیا کمال اس صوفی کی سوچ، اتنا اوکھے مسئلے کو اتنی سیکنڈ میں ہوئے حل کرنے۔ کہتے ہیں محبوب اگر فیصلہ کر دے کہ تجھے میں جہنم کا پل بنانا چاہتا ہوں، حضرت ابو سلیمان الدارانی فرماتے ہیں اگر میرا رب مجھے کہے کہ میں جہنم پہ تیرا پل بنانا چاہتا ہوں، فرمایا ناپسندیدگی تو دور کی بات، ماتھے پہ بال بھی نہیں آئے گا، کہوں گا جو تیری قضا ہے وہ میری، سبحان اللہ، بنا دے جہنم پہ پل، گزار ساری مخلوق۔ فرمایا اگر رب کہے کہ سب کو بچانا چاہتا ہوں، تیرے وجود سے جہنم بھرنا چاہتا ہوں، کہوں گا بھر دے، تیری خوشی، گل میری ہاتھ تیرے سجنا، نہ زبان کھولنا تو بہت دور، کہتے اچا سہنا، اگر تو فیصلہ کر دینا کہ تیرے سارے بچے لینے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا نہ، میں تو سانس بھی اونچا نہیں کروں گا کہ کہیں یار ناراض نہ ہو۔ یہ رضا کی منزل ہے، یہ
یہ نہیں جانتے کہ رب نے بولا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ 5 امتحان لوں گا. کتنے؟ 5 امتحان. کون کون سا؟ من الخوف، پہلے خوف، دہشت وحشت کے طوفان آئیں گے، ہر طرف سے دکھوں نے آہوں نے مصیبتوں نے ڈالنا ہے گھیرا، نہیں ہوگا پھر وہاں خوشیوں کا پھیرا، ہر طرف دکھوں کا ڈیرا. من الخوف والجوع، ایک ایک نوالے کو ترساؤں گا، ایک ایک پانی کی بوند کو ترساؤں گا، می خیر کے کسی اور بستی پہ برساؤں گا. ظاہر ہے جب پانی کی بوند بوند کو بندہ ترسے، ارد گرد می برسے. یہی تو حال تھا کہ نہر فرات ہے، جانور پیتے ہیں، جانور پیتے ہیں، دشمنان خدا پیتے ہیں، لیکن نبی کے بچے بغیر پانی کے جیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ فرمایا جو تیری قضا ہے وہ ہماری رضا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. تیسرا امتحان اللہ فرماتا ہے لوں گا اپنے پیاروں سے کیا؟ پر میں مال بھی لے لوں گا، اموال بھی لے لوں گا، گھر سے بے گھر کر دوں گا، در سے بے در کر دوں گا، دیس سے پردیسی کر دوں گا، در بدر پھراؤں گا. اللہ اکبر. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اگر چاہا میں نے تو جان بھی لے لوں گا. والثمرات، چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بڑے، اور ثمر ٹہنی پہ نہیں، جو دل کا ثمر رہے، جو نور نظر رہے، جو لخت جگر رہے، پورا گھر ہے. 5 امتحان فرمایا لوں گا. اگر کوئی 5 امتحانات دے کے کامیاب بار اترے تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو مبارک. اتنے امتحان ہیں. اب ایک بندہ کہے یا اللہ امتحان نہیں دے سکتا، پیپر ہی نہیں دے سکتا، کیا کہیں گے لوگ؟ کہیں گے کمزور نکلا. کمزور نکلا بیچارہ امتحان میں کیا ہی نہیں. ایک ہے وہ کہتا ہے بسم اللہ، گل میری ہاتھ تیرے سجن تے اچا سہنا بھر لو، جو چاہے سوئی چنگا تے جو آنکھیں سو کرنا. یہ منزل تھی، اس لیے میرے نبی نے کہا جبریل میرے بیٹے کی شہادت کی خبر دے گیا، میرے بچے کو قتل کر دے گی دنیا. میں رب سے کہوں میرے اللہ میرے بچے بچا لے، اپنی تقدیر بدل دے، اپنی قضا بدل دے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ انہو امر، یہ امر الہی ہے، قد کتبہ اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، اب تیری مرضی ہے، تو لکھے بدلوا یا راضی ہو جا، یا راضی ہو جا. راضی ہو جا، اصل منزل تو یہ ہے راضی ہو جا. حضرت بی بی رابعہ بصری بیٹھی تھی، ایک بزرگ گزرے حضرت سفیان ثوری، وہ بھی ساتھ بیٹھے تھے، دعا مانگ رہے تھے، اللہ سے کہتے تھے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا. بی بی رابعہ بصری کی آپ نے باتیں سنی ہیں، انہوں نے فوراً کہا تجھے حیا نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی، اتنا بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے اور کہہ کیا رہا ہے؟ کہا میں نے کوئی غلط بات کہی، میں نے یہی کہا اے اللہ راضی ہو جا. کہا اسے کہتا ہے راضی ہو جا، تو کیوں نہیں ان سے راضی ہو جاتا؟ بڑی باریک بات ہے، اسے کہتا ہے راضی ہو جا، تو اسے، یعنی یہ وقت ہی نہ پڑے کہ تو اسے کہے راضی ہو جا، وہ جو کہے تو راضی تو ہو جا. یعنی وہی بات گل میری ہاتھ تیرے سجنا تے اچا سہنا بھرنا، جو چاہے سوئی چنگا تے
جو آنکھیں سو کرنا، جو اس منزل سے گزر جاتا ہے اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب مصیبت آتی ہے تو مصیبت سے بھاگتے نہیں بلکہ اس سے گزر کے کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو تیری مرضی دکھ دے، تیری مرضی سکھ دے، تیری مرضی پھول دے، تیری مرضی کانٹے دے، بس شکر ہے جو تو دے وہی اچھا ہے۔ حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی وہ کہتے ہیں ہاں ان کی طلب میں، ہاں ان کی طلب میں جب بھی ملے جو کچھ بھی ملے، ہاں ان کی طلب میں جب بھی ملے جو کچھ بھی ملے، درد مصیبت غم صدمہ، درد مصیبت غم صدمہ ہر چیز گوارا کرتے ہیں۔ یہ منزل تھی میرے نبی کے گھر میں کہ بی بی سیدہ فاطمہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے، بیٹھ کے آنسو تو بہاتی ہے لیکن یہ نہیں کہتی مولا تقدیر بدل دے۔ پال رہی ہے اپنے بچے کو، پتا ہے کہ یہ مہمان ہے، پتہ نہیں صبح جائے یا شام جائے، آج جائے یا کل جائے، بتا تو دیا میرے نبی نے کہ یہ شہید کر دیا جائے گا۔ نہ مولا پوری زندگی مولا علی نے ایک لفظ نہیں کہا تقدیر بدل جائے، بی بی نے نہیں کہا تقدیر بدل جائے، کسی گھر کے فرد نے نہیں کہا تقدیر بدل جائے، خود رسول اللہ نے تو کھول کے بتایا کہ جو اللہ کی قضا ہے وہ مجھ محمد کی رضا ہے، ایک لفظ بھی نہیں کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ امام حسین نبی گود میں ہے، اسی لیے نبی پاک جتنا پیار کرتے کیونکہ پتا چل جائے ماں باپ کو کہ یہ میرا بیٹا مظلومیت میں شہید قتل کر دیا جائے گا، اس کو کوئی مار ڈالے گا، اب ماں بھی بہت پیار کرے گی، باپ بھی بہت پیار کرے گا۔ اسی لیے میرے نبی پاک اتنا پیار کرتے تھے جس کا کوئی نہ حد ہے، نہ حساب ہے، نہ شمار ہے۔ اب آپ کبھی مجھے یہ بتائیں، یہ بھی کوئی دعا ہوتی ہے کہ جب بھی حضور کسی جگہ بھی ہوتے یہ دعا بار بار فرماتے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں گھر بیٹھا تھا، میری ماں نے میں نے ماں کو کہا ماں شام ڈھل گئی، رات آنے لگی، دل کرتا ہے سرکار کی زیارت کروں، حضور کی زیارت کروں، اماں اجازت دے، مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، نماز بھی سرکار کے پیچھے پڑھوں گا، تیرے لیے دعا بھی کرواؤں گا، تیرے لیے دعا بھی کرواؤں گا، اپنے لیے رحمت لے آؤں گا۔ ماں نے کہا میرا بچہ ضرور جا، زیارت بھی کر، دعا بھولنا نہ۔ کہتے میں آیا، مغرب پڑھی، عشاء کا وقت آ گیا، سرکار عشاء پڑھ کے چل دیے، میں پیچھے چل دیا۔ اب میں جو پیچھے چلا، سرکار نے آگے تکتے تکتے پیچھے نہیں دیکھا، آگے دیکھتے چلتے چلتے فرمایا حذیفہ ہے۔ میں نے کہا صدقے تیرے بن دیکھے دیکھ رہے، کیا معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ حذیفہ ہے، میں نے کہا سرکار میں حذیفہ ہی ہوں۔ فرمایا اللہ تجھ پہ رحمت کرے، تیری ماں کی بخشش فرمائے۔ کہتے ہیں عید ہو گئی کہ بن مانگے مل رہا ہے محمد کے شہر میں۔ ابھی بھی کوئی نبی کو بے خبر سمجھے تو اللہ ہی پھر اسے سمجھے۔ حضور جو گھر میں کہہ آئے تھے ماں کو کہ ماں سرکار سے دعا کرواؤں گا، تو ماں نے جو کہی تھی بات سرکار کو پہلے پہنچ گئی۔ فرمایا تیری اماں کی بخشش، تجھ پہ رحمت اللہ فرما۔ اور پھر فرمایا ابھی تھوڑی دیر چلے، میں قریب ہوا، فرمایا حذیفہ آج ایک فرشتہ آیا، خوش کر دیا۔ حضور کیا کہہ گیا فرشتہ؟ فرمایا قاصد تھا میرے خدا کا، قاصد تھا میرے مولا کا، میرے رب کا، کہتا تھا کہ پیارے نبی خوش ہو جاؤ، آپ کی بیٹی فاطمہ
جنت کی عورتوں کی سردار اور آپ کے یہ دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتیوں کے سردار۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خبر ہے، سرکار خوش ہے، سرکار کے چہرے کے اوپر خوشی اور چھپائے نہیں چھپ رہے۔ اور پھر سرکار اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے ان سے محبت ہے، مجھے ان سے پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دعا نہیں، یہ تو خبر ہوئی، یا اللہ مجھے ان سے محبت ہے۔ آگے کہا یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر، تو بھی ان سے پیار کر۔ رکے نہیں سرکار، کہا اے اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر۔ ہم جیسے گناہگار ہیں لیکن کرتے ان سے پیار ہے، اس لیے ہمارے بھائیوں نے تو 10 پہ بس کر لی، ہم ابھی تیار ہیں۔ الحمدللہ ذہن میں رکھے کہ حضرت امام حسن حسین کو حضور جب بھی حضرت اسامہ کہتے ایک دن میں آیا حضور کو چادر کے اندر کچھ چھپائے ہوئے پایا تو مجھے حیران دیکھ کے سرکار نے ایسے جو چادر کو اٹھایا، ایک ادھر لپٹا ہوا ہے، ایک ادھر لپٹا ہوا، پھر وہی لفظ اے اللہ مجھے یہ بڑے پیارے ہیں، اے اللہ تو ان سے پیار کر، اے اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے پیار کر، ان سے بھی پیار کر۔ اب حضور کا یہ کہنا، فرمایا پھر خبر دینا کہ رب اس بندے سے پیار کرتا ہے جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ مسلسل حضور کا یہ فرمانا، جب سفر سے آنا اپنے اسی چھوٹے سے شہزادے کو گھر نہیں جانا، بیٹی کے گھر تشریف لے جانا، اندر جانے کی بجائے دروازے سے فرمانا فاطمہ میرا حسین لے آ، حسن لے آ میرا۔ حالانکہ گھر ہی اندر بھی تو جا سکتے تھے لیکن اتنی جلدی، اتنی بے قراری، فرمان لے آؤ انہیں۔ جب بیوی دونوں کو لاتی سینے سے لگاتے اور سینے سے لگا کے کبھی چومتے کبھی سونگتے، یزمہما ویشمہما، سینے سے لگاتے پھر سونگنا شروع کر دیتے۔ یا رسول اللہ یہ پیار عجب ہے، چومنا سمجھ میں آتا ہے، سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ سرکار فرماتے یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں، پھول، یہ دنیا میں جنت کے میرے پھول ہیں، یہ کہہ رہے اللہ کے رسول ہے اور دنیا والے تو ان کے قدموں کی دھول ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، حسین سبحان اللہ۔ ربنا پاک امامہ پیچھے جو گل، اللہ میاں صاحب نے بھی لفظ چن کے وہی لفظ جو سرکار نے کہا نا میرے پھول ہے، فرماتے ہیں ربنا پاک امامہ پیچھے جو گل لال نبی دے، پاک شہید پیارے تیرے تے افسر آل نبی دے، پاک شہید پیارے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کا فرمانا یہ میرے پھول ہیں، یہ میرے لال ہیں، یہ میرے خوشبو ہیں، چومنا سرکار نے، پھر بتانا اور پھر کہیں کہنا سبتم من الاسباب، سبتم من الاسباب، کہنا کہ یہ ہے تو ایک ایک، لیکن فرمانا کہ ان پہ اتنا پھل لگے گا۔ یہ سبت بھی اسی تحقیق کو کہتے ہیں جس پہ پھل کثرت سے لگے۔ حضور نے یہ لفظ کیوں فرمایا؟ یزید کمینہ 23 بچے تھے یزید کے، بیٹیاں بیٹے رلا کے 23 بنتے ہیں، پر اس پلید کا نام کہاں؟ لیکن امام
حسین کا بیٹا ایک حضرت امام زین العابدین اگر آیا ہے، رب نے پوری کائنات میں نبی کی اولاد کو بسایا ہے، اور یہ میرے نبی نے پہلے بتایا کہ یہ جو میرا حسین ہے یہ محمد کا شجر ہے، یہ ایسی ٹہنی ہے، اتنے پھول لگیں گے کہ بھر جائے گی کائنات، سبحان اللہ، اور بولے گی رب کی ذات انا آتینا کل کوثر، میرا نبی تجھے اتنی دوں گا، اتنا دوں گا کہ فصل لربک وانحر، بس تو سر جھکا قربانی فرما، باقی جن کے 17 ہے، 18 ہے تیرے دشمنوں کے، ان کا نہ نشان ہوگا، نام نہ نام ہوگا، ہر طرف تیرا بیٹا امام ہوگا، امام ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے آج زندہ شبیر ہے، بلکہ زندہ حق القوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ یہ بچپن ہے میرے حسین، جس ابھی کچی ہے جوانی، لڑکپن بھی نہیں آیا، اور مقام یہ ہے۔ یہ میں نے 3 دور تقسیم کیے، پہلا دور ہے نبوت کے دور میں حسین، دوسرا دور ہوگا حضرت ابو بکر و عمر کے دور میں حسین، تیسرا دور ہے یہ جوانی میں حسین۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔